میں 4 زبانیں میں نعت سناتی ہوں۔ مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ تو میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلے میں زوال نہیں، وہ عطا کرے تو شکر اس کا، ونعت سے ملال نہیں۔ کب کون کس کا ہوتا ہے، سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں، سب جی رکھنے کی باتیں ہیں، سب اصلی روپ چھپاتے ہیں، اخلاص سے خالی لوگ یہاں کے لفظوں کے تیر چلاتے ہیں، ایک بار بسا کر آنکھوں میں پھر ساری عمر اڑاتے ہیں۔ لمز یونیورسٹی میں گئی ہوں، پنجاب یونیورسٹی میں گئی ہوں اور UCP میں گئی ہوں۔ جی جب بھی میں کسی مال میں جاتی ہوں تو سب لوگ میرے ساتھ سیلفیز لیتے ہیں، پکچرز لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ارسلان اعظم اور آپ کو پیغام ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی ننھی پروفیسر سے کروانے جا رہا ہوں جس نے 3.5 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب یاد کیا، اور اس بچی کی خواہش تھی کہ یہ عمرہ کرے اور اس کے والدین نے اس کی خواہش پوری کی، اور 4 سال کی عمر میں مریم اکمل نے جناب عمرے کی سعادت حاصل کی، اور اس کے بعد مریم کو بہت فیم ملا اور بہت سے ٹی وی چینلز پہ جو ہے مریم اکمل جا چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل مختلف جو یونیورسٹیز ہیں اس میں جا کے اپنے جو اسلامک ٹیچنگ بھی کر رہی ہیں، اور بہت سے ہمارے ملک کے ایسے علماء ہیں، اسلامک اسکالرز ہیں جو جن کی ملاقات اس بچی سے ہوئی ہے۔ کیا حال ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کس ایئر میں آپ نے شجرہ نسب یاد کیا اور کتنے عرصے میں مکمل کیا؟ میں نے 2018 میں شجرہ نسب یاد کیا تھا، اور میں نے اس کو 1 سے 2 ویک میں یاد کیا تھا۔ 1 سے 2 ویک میں؟ تو اس میں ہیلپ آپ کی کس نے کی تھی؟ جی میں نے استاد محترم حضرت مولانا تاج میل صاحب کے جو اسپیچز ہوتے ہیں اس میں وہ پڑھتے رہتے تو میں نے اس کو سن کے یاد کیا تھا۔ اچھا، ان کو سن کے یاد کیا تھا؟ جی۔ اچھا، اس کے علاوہ مجھے بتائیں مریم آپ کو اور کیا کیا آتا ہے؟ جی مجھے شجرہ نسب آتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی تعریف آتی ہے۔ میں 4 زبانیں میں نعت سناتی ہوں۔ اچھا، اب ہمیں کچھ سنائیں، آپ ہمیں کچھ عربی میں سنائیں، اور اس کے بعد ہم آپ سے شجرہ نسب بھی جو ہے وہ سننا چاہیں۔ مصطفیٰ مصطفیٰ منبعون الصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا کان فی عطفه لیدام دیفا مصطفیٰ مصطفیٰ منبعون الصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا کان فی عطفه لیدام دیفا حنا قلبی له فاز شوقا الی لیس ارجو سوا شربة من یدی الصلاة علی والسلام علی کان فی حدیه انہا ناطق قال بز اللہ نیرا مشرق کان من نفله حینہان اللیتا قال فلتذهبوا انتم طلقا۔ اور ہمیں کیا سنانا چاہو گی؟ جی مجھے شجرہ نسب آتا ہے۔ شجرہ نسب جو ہے اس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی آپ سچے، آپ کی نسل سچی، آپ کی جد سچی، آپ کو شجرہ نسب سب سے اعلیٰ، آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، آپ کے رحمان ذمہ آخرت کا پردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن زار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلمان بن اوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن زار بن بلداس بن ادلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماہی بن ایفی بن ابکر بن عبید بن ادوا بن حمدان بن سمبر بن یسرب بن یحزن بن یلہن بن ارعوا بن ایزی بن ذیشان بن عیسیٰ بن اتناد بن ریحام بن مکسر بن ناہد بن زارہ بن سمی بن مزی بن اوک بن ارام بن کدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادل بن نحود بن سروج بن روف بن فائج بن عابل بن فچاد بن سام بن نوح بن لامک بن متشالک بن ادریس بن یرد بن محلیل بن کنان بن نوش بن شیشر بن عادل بن السلام۔ ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ جی۔ چلیں، وہ تعریف اللہ اور اس کے رسول کی تعریف بھی آپ نے سنانی ہے۔ اللہ سے دل لگانا، اللہ کو اپنا بنانا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مننا، اللہ کے لیے سب کچھ کر جانا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے اپنی آس اور امید و بسا کرنا، اللہ کی مان کی زندگی گزارنا ہی کامیابی کا رستہ ہے۔ اگر ہم اللہ کی مان کی زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنا، دنیا کے خوف سے اپنے آپ کو آزاد کر لینا،
اپنے خوف ختم کرے. 3 ہی خوف ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. نمبر 1 موت کے کوئی مجھے مار نہ دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زندگی اور موت صرف میری ہاتھ میں ہے. نمبر 2 کہ کوئی مجھے ذلیل نہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عزت و ذلت صرف میری ہاتھ میں ہے. نمبر 3 کہ رزق کے کوئی میری نوکری نہ چھین لے, میری نوکری نہ چلی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رزق صرف میری ہاتھ میں ہے. تو پھر ڈر کس چیز کا؟ اللہ اس کے رسول میرے ساتھ ہے. میرے رب کے فیصلے کمال ہیں, ان فیصلے میں زوال نہیں. وہ عطا کرے تو شکر اس کا, ونہ دے تو ملال نہیں. کب کون کس کا ہوتا ہے, سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں, سب جی رکھنے کی باتیں ہیں, سب اصلی روپ چھپاتے ہیں. اخلاص سے خالی لوگ یہاں کے لفظوں کے تیر چلاتے ہیں, ایک بار بسا کر آنکھوں میں پھر ساری عمر اڑاتے ہیں. موسم کے پرندے لوگ یہاں کے جو لوٹ کے پھر نہیں آتے ہیں, وہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں جو لوٹ کے پھر نہیں آتے ہیں. وہ مل حیات دنیا الا متاع الغرور, دور الغرور. یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا, یہ ریت کا پانی, یہ دھوکے کا گھر, یہ دھوکے کا جہان. ایک دن ان سب ماشاءاللہ 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 جی. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ جی اس کے ساتھ میں اسٹڈیز بھی کر رہی ہوں. میں 4th کلاس میں پڑھتی ہوں اور ٹیوشن بھی جاتی ہوں. مریم مجھے یہ بتائیں اپنے دن کا آغاز کیسے کرتی ہیں, صبح کتنے بجے جاگتی ہیں اور آپ کی روٹین کیا ہے؟ جی جب اسکول جانا ہوتا ہے تو پھر میں 7 o'clock اٹھتی ہوں. پھر اس کے بعد پھر میں 7 o'clock اٹھ کے پھر میں 8 o'clock اسکول جاتی ہوں. پھر اس کے بعد 1 o'clock واپس آتی ہوں. پھر اس کے بعد پھر میں کھانا کھاتی ہوں اور ڈریس چینج کرتی ہوں. اور پھر اس کے بعد میں ٹیوشن جاتی ہوں. پھر ٹیوشن سے واپس آتی ہوں 8 o'clock. پھر میں اسپارہ پڑھتی ہوں اور پھر اس کے بعد پھر میں سو جاتی ہوں. اچھا اس کے بعد سو جاتی ہیں. آپ کی کوئی اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی نہیں ہے, کھیل کود یا کچھ اور کچھ کرتی ہیں آپ؟ جی زیادہ تر سنڈے کو جب سنڈے ہوتا ہے تب میں تھوڑا سا کھیلتی ہوں. اچھا مجھے تو پتہ چلا ہے کہ آپ تو ابھی لوگوں کو پڑھا بھی رہی ہیں, آپ جا کے آپ بڑے اسلامک کنٹینٹس پہ بات کرتی ہیں, ایسی بات ہے یہ درست؟ جی. کہاں ریسنٹلی کہاں گئی ہیں آپ؟ جی میں بہت ساری یونیورسٹیز کالجز میں گئی ہوں. تو میں لمز یونیورسٹی میں گئی ہوں, پنجاب یونیورسٹی میں گئی ہوں اور UCP میں گئی ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں اتنی حاضر جوابی اور اتنی یہ لہجے میں اتنی جناب روانگی کیسے ہے, یہ کس نے سکھایا؟ جی میں جب بھی جہاں بھی جاتی ہوں تو میں صرف وہاں پہ جا کے اپنے سے بول رہی ہوں, اللہ مجھے بتاتا ہے میں کیا بولنا ہے. اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آپ پہ. جی. گھر میں بھی کوئی ٹریننگ کرتا ہے آپ کی؟ جی میرے بابا مجھے سکھاتے ہیں. اچھا بابا سکھاتے ہیں. کتنا وقت دیتے ہیں بابا؟ بابا ایسا ہوتا ہے کہ بابا کئی دفعہ 10 منٹس دے دیتے ہیں, اگر کچھ لمبا کروانا ہو تو پھر آدھا گھنٹہ دیتے ہیں. جی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ گھر کا ماحول کیسا ہے آپ کا, کتنے بہن بھائی ہیں اور زیادہ ہو ویسے تو سبھی میں نظر مجھے یہی آیا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی جو ہے یہ تربیت میں زیادہ کردار کس کا؟ جی میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے. اچھا میں اکیلی ہوں, میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو 4 زبانوں میں آپ کلام پڑھتی ہیں, تو کوئی کن زبانوں میں ذرا یہ بھی بتا دیں. جی مجھے اردو میں نعت آتی ہے, انگلش میں آتی ہے اور عربی میں آتی ہے اور پنجابی میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مریم مجھے یہ بتائیں آپ جب گھر سے باہر نکلتی ہیں, کسی مال میں جاتی ہیں, شاپنگ کرتی ہیں, تو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی فیمس بچی ہے؟ جی جب بھی میں کسی مال میں جاتی ہوں تو سب لوگ میرے ساتھ سیلفیز لیتے ہیں, پکچرز لیتے ہیں. مریم اکمل ہمارے ساتھ موجود تھی. مریم اکمل جو ہے وہ ایک ننھی, واقعی ہی اگر کہا جائے کہ ننھی استاد, ننھی ٹیچر, ننھی پروفیسر تو غلط نہ ہوگا. اور مریم کے گھر کا ماحول بھی یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کے جو گولڈن پرنسپلز ہے ان کے مطابق ہے. آپ بھی اپنے گھروں کے ماحول اسی طرح بنائیے, اور تاکہ آپ کی جو جنریشنز ہیں آنے والے, جو مستقبل میں آپ کے جو جنریشنز ہیں وہ ایک مکمل اپنی اسلام کے جو گولڈن پرنسپلز ہیں ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں. اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.